السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت مرحومہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے آقا دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی ذات پر درود پڑھنے کے حوالہ سے بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی، جس کے اندر ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک بھیجنے کا جو انداز ہمیں عطا فرمایا ہے، انسان کی زندگی کے اندر یہ ایک وظیفہ ہی اگر تمام تر لوازمات کے ساتھ کر لیا جائے تو انسان کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے اور انسان کا ظاہر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھی کہ درود شریف بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے نازل ہونے والی وہ رحمتیں جو ایک پورے بہاؤ کے ساتھ اپنے محبوب کی طرف مسلسل رواں دواں ہیں، ہم صرف اس بہاؤ کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، جو تو بے شمار معلوم اور نامعلوم نوازشات اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے، ان نوازشات کے اندر تنکے کی طرح ہمیں بھی بہا لے جا اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اسی والے سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ آج ہم اسی آیہ پاک کا دوسرا حصہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جہاں پر ہم نے صلاۃ کا معنی گزشتہ جمعہ مبارک میں سمجھا کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو گویا کہ اپنے وجود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سلموا تسلیما، اس سلام کا معنی کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ لفظ سلام کا ایک معنی سلامتی سے بھی ہے، اسی طرح سے لفظ سلام کا ایک مفہوم سیڑھی کے مفہوم کے اندر بھی آتا ہے۔
عربی زبان میں سیڑھی کو سلم کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ عطا فرما رہا ہے کہ اگر تم بلندیوں کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہو، جتنا تمہارا رشتہ تمہارے محبوب کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بلندیاں عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ اسی طرح سلموا تسلیما کا ایک معنی بنیادی طور پر یہ بھی آتا ہے کہ سلامتی کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کر لینا۔ مثال کے طور پر ہم نماز کو مکمل کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ انسان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان ہوتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی میرے اس جملے کو سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ تم سے عہد کر چکا ہوں کہ اب یہاں پر میں تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہوں، اب میری اور تمہاری لڑائی ختم ہو گئی ہے، لہذا میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک سلام کا معنی ہے۔ تو اسی طرح سلموا تسلیما ایک معنی تو یقیناً سلام کا ہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ، فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اور وہی تصور ذہن میں رکھیں جو ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں ساری چیزیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں، آپ کے دندان مبارک کے بارے میں، لعاب دہن کے بارے میں، گیسوئے مبارک کے بارے میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بارے میں، وہ سارا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم پورے لوازمات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام عرض کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان دنیا کے جس کونے میں مرضی بیٹھا ہو اور مجھے سلام کہتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی، تو رب ذوالجلال میری روح کو اس امتی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حضرت غور کریں کتنی بڑی سعادت ہے اگر ہم اس فکر کے ساتھ اور اس گہرائی کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری روح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ فَأَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضور فرماتے ہیں صرف روح متوجہ نہیں ہوتی، جب میرا امتی مجھے سلام کرتا ہے تو میں خود اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب عطا فرما رہے ہوں تو اس کی قسمت پہ بندہ نازا جائے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سلام کا تعلق اس حیثیت سے بنانا کہ اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اپنی خواہشات کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے انداز زندگی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل سر کو جھکا دینا، اور ہر حکم کو پہلے مرحلے کے اندر تسلیم کرنے کی صلاحیت اپنی طبیعت میں پیدا کر لینا، اس کو سلام کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم حضور کو سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا زبان تیرے حکم سے چلے گی، آنکھ تیرے حکم سے اٹھے گی، کان تیرے حکم سے سنیں گے، ہاتھ تیرے حکم سے آگے بڑھیں گے، اپنا وجود، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے کا تعلق، بندہ مومن کا تعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اس بندے کی طبیعت میں چند خصوصیات جو ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔
قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا اس مضبوطی کے لیے کچھ تنہائی اختیار کرنا پڑتی ہے، کچھ دل کے ساتھ باتیں کرنا پڑتی ہیں، کچھ رب کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں پیش کرنا پڑتی ہیں، پھر اپنے گناہوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے گناہوں کی معافی مانگنا پڑتی ہے، اور خود سرکار کی بارگاہ میں جا کر اپنی روح کو متوجہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہوتی ہے۔ جب یہ سارے لوازمات بندہ مکمل کرتا ہے تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، محبت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں حضور سے ملوں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محو ہو جاؤں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 4 علامتیں اس بندے کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 4 صفات اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی صفت جو اس بندے میں پیدا ہوتی ہے شفقتہ علی امتہ، اس بندے میں پہلی صفت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ شفیق انسان بن جاتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی سے تعلق بناتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پیار کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیار کرتا ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی جو اس بندے میں پیدا ہوتی ہے نصحہ لہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے وہ بندہ خیر خواہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ بڑی وسیع ہو جاتی ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دے گا، پیاسے کو پانی پلا دے گا، کوئی مظلوم نظر آیا تو اس کی مدد کر دے گا، کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو وہ خود محسوس کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین جو ہے ایک ہے بیان کرنے کا نام، جیسے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دین بیان کرنے کا نام نہیں ہے، دین 2 چیزوں کا بنیادی طور پر نام ہے، احساس کی شکل اختیار کر لے، اور احساس کی شکل کے بعد وہ انسان کے اندر عمل کی کیفیت کو پیدا کر دے، اس سے دین کا رنگ نظر آتا ہے۔ جب دین احساس کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے دل پہ چوٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھ کر دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، کسی کے سفید بالوں کو دیکھ کر اس کے دل پر چوٹ لگ جائے گی، کسی کی معذوری دیکھ کر اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کسی کو بھوکا دیکھ کر اس کی طبیعت کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے نا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ذرا غور کیجئے سورہ ماعون کے اوپر، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اب دین کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوگا، یہیں سے ہم نتیجے اخذ کرتے چلے جائیں، دین کس چیز کا نام ہوگا کہ جب کسی یتیم کو دیکھا دھکے دینے کی بجائے دل میں کفالت پیدا کرنے کا، کفالت کرنے کا، اس سے پیار کرنے کا، اس سے شفقت کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لے کہ بندہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی کیفیت عطا فرما دی۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
مسکین کو کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتا۔ اب دو چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دین بنیادی طور پر انسان کی طبیعت کے اندر احساس کے پیدا ہو جانے کا نام ہے، اور اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کو عملی شکل اختیار جب وہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دیندار بن گیا۔ تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات یہاں پہ فرمائی، ترغیب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتا ہوگا، یہ اس کی طبیعت میں یہ بات لازمی ہوگی کہ وہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا ہوگا، یا اس کے دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی کھلا رہا ہو اسے وہ بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس کو بھی روکے گا، تو اس کو اپنا پیسہ اس پہ زیادہ خرچ کرے جا رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، یتیموں کو کھلا رہا ہے، اپنی گاڑی بنا، اپنا بنگلہ بنا، اپنی شہرت کر، خود آگے بڑھ، تو اپنا سارا کا سارا سرمایہ یہاں پر غریبوں مسکینوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بندہ بھی دین کو جھٹلا رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اپنی نمازوں سے بھولا ہوا ہے اور پڑھتا ہے تو دکھاوے کی پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو عام برتنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو نہیں دیتا۔ اب اس پوری صورت کے اندر ہم دیکھیں تو گویا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین بنیادی طور پر احساس کا نام ہے، صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام دین نہیں، صرف ذکر تلاوت کر لینے کا نام دین نہیں۔ دل جب رونا شروع ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دکھ دیکھ کر دل کے اندر جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی بندہ کسی کو دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ مثال کے طور پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اس کی کیفیت ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو فرمایا یہ اس کے اوپر اب گھمانڈ نہ کرنا شروع کر دینا کہ تم ٹھیک ہو اور وہ کمزور ہے، بلکہ اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پر بھی ہمیں طریقہ عطا فرمایا، تم نے اس موقع پہ یہ کہنا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، اے میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس چیز کے اندر تو نے اسے مبتلا کیا، تو نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو نے میرے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو امام کستلانی قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا تعلق درود شریف کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر امت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ راستے میں کھڑا ہوگا، کسی کا ٹائر پنچر ہے تو کہے گا یار کوئی بات نہیں، میں آپ کو یہ کام کرواتا، وقت ہے میرے پاس، میں آپ کو یہ کام کر دیتا ہوں۔ راستے میں کسی کو تکلیف میں دیکھا، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اسی طرح کسی کے دکھ کو دیکھا تو دل کے اندر یار آجو یار سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ بندہ دکھ میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے دکھ کو دور کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے بڑا پیارا ہمیں طریقہ عطا فرمایا سرگوشی کرنے کا بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ جو تم آپس میں باہمی گفتگو کرتے ہو، ہر بندہ، ابھی ہم جیسے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے آپ اٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی گفتگو تو آپ کریں گے نا، میں آپ کے ساتھ کروں گا، آپ میرے ساتھ کریں گے، آپس میں آپ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ گفتگو کرنی کون سی ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تم نے آپس میں گفتگو کرنی ہے تو کس کس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا تمہاری گفتگو، چاہے گھر میں تم بیٹھے ہو، دوستوں میں بیٹھے ہو، تو تمہاری گفتگو کا موضوع 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ان 3 کا تعلق بھی خیر خواہی کے ساتھ ہے، ذرا سوچیں کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ فرمایا تمہاری گفتگو کا پہلا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ الا من امر بالصدقہ، صدقے کی بات کرنی۔ کیا مطلب؟ تم آپس میں بیٹھے، یار ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا، یار کچھ دانے تم اکٹھے کر لو، کچھ میں اکٹھے کر لیتا ہوں، یار اس کے گھر دانے ہی دے آئیں۔
یا جو ہمارا فلاں پڑوسی ہے اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق یار اس کا کوئی بھلا نہ کر دیں، یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں جو صدقے کے مفہوم کو بڑی وسیع حد تک بیان کیا گیا، آپ راستے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو گزرنے والے کو تکلیف دیتی ہے، آپ وہ ہٹا دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو کریں گے کہ یار وہ راستہ ٹھیک کرنا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بس ایسے ہی کام کر رہے ہیں، کوئی کھڈا پڑا ہوا تھا، آپ نے ذمہ داروں نے مشورہ کیا کہ یار وہ کھڈے دور کر دیں، وہ راستہ ٹھیک کر دیں، تو آپ کا یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک تو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ جو آسانیاں پیدا کرتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیوں کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ تو آپ آسانی کی میٹنگ جب کریں گے، یعنی میٹنگ کا ایجنڈا دوسرے کو تکلیف دینا نہ ہو، باہمی مشاورت کا ایجنڈا کسی کو پریشان کرنا نہ ہو، بلکہ کتنا خوبصورت ایجنڈا ہو کہ یار ہم نے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں پیدا کرنی ہیں، اس کو خوش کرنا ہے۔ یہ ان نون خوشیاں جو ہوتی ہیں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو اتنا بڑا حسن سلوک ہونے کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا بہترین ایجنڈا ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات قرآن مقدس فرماتا ہے معروف، نیکی کی بات کرنی ہے آپس میں، جب بھی تم نے بیٹھنا ہے بھلائی کی بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی قرآن مقدس نے او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح جوئی کی بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اگر تمہاری میٹنگ کا ایجنڈا یہ تین چیزیں بن گئی، صدقہ، معروف اور تیسرے نمبر پر اصلاح بین الناس، اگر تمہاری میٹنگ کا ایجنڈا یہ تین چیزیں بن گئیں تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے تمہیں اجر عظیم عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم اسی میں صدقہ کی بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقہ کے بارے میں سوالات ہوتے رہے، حضور میرے پاس یہ ہو تو میں کتنا صدقہ دوں، کتنا دوں۔ ایک سوال حضور سے یہ کیا گیا کہ اگر ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کو، خالی ہاتھ ہے، وہ صدقہ کیسے کرے؟ قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بس اتنا کر لے اپنے چہرے کے اوپر خندہ پیشانی اور مسکراہٹ رکھے، یعنی کوئی اس سے ملے تو رکھا رکھا نہ ہو بلکہ بڑے اچھے انداز، ہاں بھی کیا حال چال ہیں، ٹھیک ہیں، خوش خوش ملے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ چہرے پہ مسکراہٹ کو پیدا کر لے، اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دین کتنا پیارا ہے، یعنی صرف مسکرا کے مل لینا، اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ تو فرمایا کہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ درود شریف کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوئی اور اس محبت کے نتیجے میں دو چیزیں، اور تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے سعیہ فی مصالحہم، وہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے کام ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ سعیہ فی مصالحہ، کوئی بھی اچھا کام ہے وہ کہتا ہے یار میری کوئی مدد کی ضرورت ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں پرانا ایک وقت کتنا پیارا تھا ونگار کا، وہ اچھا ماحول تھا، جیسے کتنا ونگار کے اوپر ایک دوسرے کے کام ہو جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم مادہ پرست ہو گئے، دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے، ہر کام ہی ہم نے یہ سوچا کہ جب تک پیسہ جنریٹ نہیں ہوگا، پیسہ پیدا نہیں ہوگا تو وہ کام کسی کھاتے کا نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو تعلیمی نظام جس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر تو وہی بات ہے کہ پہلے پیسہ اور بعد میں وہاں پر جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ پہلے اساتذہ پڑھاتے تھے، کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، چھٹی کے بعد پڑھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پہلے فیس جمع کراؤ بعد میں تمہیں لیکچر دیں گے، تو یہ سارا ماحول ہی بدل گیا۔ تو اس لیے پھر رب ذوالجلال بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے رب ذوالجلال اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام پیسے کے بدلے میں کیا جائے، ویسے بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کریں۔
کسی کا کوئی نہ کوئی کام، یہ باقاعدہ روٹین بنائیں کہ میں آج کے دن 2-4 کام کسی نہ کسی کے ضرور کرنے ہیں۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا اندر خوش نہ ہو، روحانی تسکین نہ ملے تو پھر کہنا، شاید اتنا آپ کو مزہ تسبیح کرنے کے ساتھ نہیں آئے گا جتنا کسی کا کام بغیر پیسوں کے آپ کا کرنے کا آئے گا۔ تو اس انداز کے ساتھ کام کریں۔ فرمائے چوتھی خوبی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے والے میں پیدا ہوتی ہے، رفع المدار عنہ، حضور کی امت پر اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے لگ جائے گا۔ کوئی بیمار ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے لگ جائے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا۔ یہ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ حضور پر درود شریف پڑھتا ہے، اس بندے میں 4 خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کثرت ذکر ہی، جب بھی بات کرے گا سرکار کی بات کرے گا، بس اس کی منزل ہی حضور کی ذات ہوگی۔ حضور نے ایسے کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ایسا کرتے تھے۔ اگر حضور کے سامنے ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو بندہ سوچتا کہ حضور اس مقام پہ کیا کرتے، ان توجہ ہی ادھر چلی جاتی ہے۔ ایک ادیب، عرب کے ادیب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا اور اس کے اوپر پوری انہوں نے کتاب بھی لکھی اور بعد میں کچھ اس نے ویڈیوز بھی بنائی۔ اس کا عنوان کیا تھا کہ فرض کر لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ ان حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کے سامنے تھے، تو اب بھی تم حضور کے امتی ہی ہیں نا۔ تو کہا گیا کہ فرض کرو حضور تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ اب اس نے مثالیں بھی دی کہ اگر آپ دکان پہ بیٹھے ہیں اور سودا لینے آ جائیں آپ سے حضور، فرض کریں، تو آپ حضور کو کیسا سودا دیں گے؟ اب یہ والی سوچ پیدا کرنا کہ جیسا حضور کو سودا دینا ہے ویسا حضور کی امت کو سودا دینا ہے، تو فرمایا یہی محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور فرض کریں کہ آپ کی برابر والی سیٹ پہ حضور بیٹھیں، فرض کر لیں، تو اب آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ گاڑی چلانے کا انداز کیا ہوگا؟ کیا بلا وجہ ہارن بجائیں گے؟ کیا کسی کو تکلیف دیں گے؟ سامنے پانی ہے تو کیا اس کے چھینٹے اڑا کر دوسروں پر پھینکیں گے؟ مٹی زیادہ ہے تو جان بوجھ کر، ایمرجنسی میں تو حالات مختلف ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اور وقت بھی ہو، جان بوجھ کر اتنی مٹی اڑا دینا کہ دوسروں کے اوپر مٹی پڑ جائے، الحاظ القیاس۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض کریں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے ہوں، تو آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ تو فرمایا جس طرح تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر حضور میرے ساتھ ہوتے تو میں گاڑی ایسے چلاتا، بس ویسی ہی چلانا شروع کر دو، اسی کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ توجہ، کثرت ذکر جو ہے، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ان یکون کلامہ ذکر المحبوب، اس کے کلام حضور کے ذکر کے ساتھ ہی ساری کی ساری چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَصَمْتُهُ فِكْرًا فِيهِ، اور تیسری بات فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب بندہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بھی حضور کی طرف ہوگا۔ بیٹھا خاموش ہوگا لیکن دھیان سرکار کے چہرے کی طرف ہوگا، سرکار کی زلفوں کی طرف ہوگا، مدینہ منورہ کی طرف ہوگا، مدینہ کی گلیوں کی طرف ہوگا۔ یہ صمتُهُ فِكْرًا فِيهِ، خاموشی بھی ادھر ہی ہوگی۔ وَعَمَلُهُ طَاعَةً لَهُ، اور جب وہ عمل کرے گا تو جو عمل بھی کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہی کرے گا۔ اب اسی طرح ایک اور چیز جو بندے کی اور انسانوں کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ 3 نظریات انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ بحیثیت امت جتنے بھی ہم افراد ہیں،
حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان 3 بیماریوں کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اور جن لوگوں میں حضور کی محبت تھی، ہے اور رہے گی، وہ ان 3 بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ اور یہی 3 باتیں ہمیں بحیثیت امت ایک نہیں ہونے دے رہی، یہی دراڑ پیدا کر رہی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے طبقاتیت، طبقاتی نظام۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمارے یہاں مساجد سارا کچھ ہونے کے باوجود، ہم مسلمان بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اس تقسیم کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ جو طبقات کی تقسیم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تمییز آقا و بندہ فساد آدمیت۔ یہ جو آقا اور بندہ، یہ جو غلام کا تصور اور یہ جو بڑے اور چھوٹے ہونے کا تصور ہے، یہ آدمیوں میں فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ وجہ کہ حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ہمیں عنوان عطا کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی فرق ہی سارے ختم کر دیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، لہذا کمزوروں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو۔ تو یہ پہلی بیماری اس بندے میں ختم ہو جاتی ہے جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا نا، بندہ عشق شبی ترک نسب کن جامی، دری جاں فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ جب بندہ عشق کا بن جاتا ہے تو پھر فلاں ابن فلاں یہ ختم ہو جاتا ہے، اب صرف اس کی ایک ہی نسبت باقی رہ جاتی ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، بس میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری قوم فلاں ہے، میں فلاں علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہ نفی کر دیتا ہے، اور وہ تعارف جب اپنا کروائے گا تو صرف ایک ہی کروائے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا بندہ ہوں، بس اتنا تعارف میرا کافی ہے۔ دوسری چیز، اس کو لونیت، کلرزم، یعنی رنگ پرستی، اس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تمیز رنگ و بو بر ماں حرام است، تمیز رنگ و بو بر ماں حرام است، کہ ماں پروردہ یک نو بہارہم، کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بود و باش کیسی ہے، اس نے کپڑے میلے پہنے ہوئے ہیں یا اجلے پہنے ہوئے ہیں، یہ گاڑی سے اترا ہے یا وہاں پر کوئی مزدوری کر رہا ہے، کہتے میں اس چکر میں نہیں پڑتا۔ ذرا غور کریں کتنا بڑا تصور ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ یہ لینڈ کلوزنر سے اترا ہے یا وہاں پر یہ گدا گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سائیکل چلا رہا ہے یا کس شے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسلام کا پالا ہوا ہوں، اور جو اسلام کے گود کے اندر پالا ہوا ہو وہ اس چکر میں نہیں پڑتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی رب کی مخلوق ہے اور یہ بھی رب کی مخلوق ہے، تو وہ اس چکر سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک منزل انسان کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان سے ختم ہو جاتی ہے پھر حضور علیہ السلام کی جب محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے قبالیت، قبائلی نظام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، میں نے یہ صرف تمہاری قوم قبیلے یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، یہ اونچ نیچ کا معیار نہیں بنایا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ برادری ازم یعنی برادری کو ترجیح دے اور اسلام کو ترجیح نہ دے، اسلام کے مقابلے میں برادری کو لے کے آئے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیہ، جو عصبیت کو دعوت دے گا اس کا مجھ محمد سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ خبردار اپنی برادریوں پہ فخر کرنا چھوڑ دو، میرے ساتھ تعلق بناؤ۔ یعنی بڑا سادہ سا کتنا خوبصورت تعلق ہے، کوئی کسی برادری سے کوئی کسی برادری سے، یہ تو اللہ نے بنائی ہے نا۔ تو جو میرا اور آپ کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے گا
تو اس سے بڑا تعلق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں فلاں برادری یا فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. بھائی نسبت بڑی بیان کریں نا, چھوٹی نسبتوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریں کہ میرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ. بس جب آپ کا تعلق ہی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی لیے کسی نے ایک بڑا خوبصورت اس پہ نظم لکھی, جہالت برہنہ ہو کر یہاں پہ رقص کرتی ہے. جہالت یعنی ہر طرف جہالت کے کہیں پہ یہ ساری چیزیں ہماری طبیعتوں میں پائی جاتی ہیں. یہی وجہ کہ ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. مسائل در مسائل, ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو ہم نے چھوڑا. تو جہالت برہنہ ہو کر یہاں پہ رقص کرتی ہے, انہی گلیوں میں پھرتی ہے مگر سب لوگ اندھے ہیں. ہے انہی گلیوں میں, کہیں نہ کہیں میرے اندر کہیں نہ کہیں جہالت ہوگی, لیکن میں خود ہی اندھا ہو گیا ہوں کہ میں اپنی جہالت کا علاج ہی نہیں کر رہا. کسی نے دین کو بیچا, کسی نے ملک کو بیچا, مگر ہم کو نہ بتلاؤ ہم فرقوں میں بٹے ہیں. کہیں پہ فرقے ہیں, یعنی جو مسئلے نہ ڈسکس کرنے والے ان پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. قیامت کے دن جن مسئلوں کا سوال نہیں ہونا اس پہ ہم لڑی جا رہے ہیں, اور جس کا سوال ہونا ہے اس پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ٹوپی کیسی ہے, پگڑی کیسی ہے, لباس کیسا ہے, اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. یا وہ مسائل جن کا سوال ہی قیامت کے دن نہیں ہونا, شخصیات کے بارے میں سوال ہم سے تھوڑی ہونا ہے قیامت کے دن, ان پہ اپنا وقت ضائع کر کے اپنی زندگی برباد کرنی ہے. اور حلال کے بارے میں سوال ہوگا, حرام کے بارے میں سوال ہوگا, تربیت اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, سود کے بارے میں سوال ہوگا, زمینوں کے بارے میں سوال ہوگا, کمایا کیسے ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا, لگانا کہاں پہ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. جو سوالات ہونے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں. تو اسی لیے کہا کہ کسی نے دین کو بیچا, کسی نے ملک بیچا ہے, مگر ہم کو نہ بتلاؤ ہم فرقوں میں بٹے ہیں. تو شاہ وہ راجپوت, میں ارائیں یہ مسلی, نہیں ہے کوئی فرق سب اسی اللہ کے بندے ہیں. تو شاہ وہ راجپوت, میں ارائیں یہ مسلی, نہیں ہے کوئی فرق سب اسی اللہ کے بندے ہیں. وہی افضل ہے تم میں جس کا تقوی سب سے بہتر ہے. وہی افضل ہے تم میں جس کا تقوی سب سے بہتر ہے. تمہاری ذات پات صرف پہچانوں کے جھنڈے ہیں. تمہاری ذات پات صرف پہچان کے جھنڈے ہیں. یہ خود ساختہ معززین شہر تمہارے ہیں. یہ خود ساختہ معززین شہر تمہارے ہیں. سبھی شہرت کے بھوکے ہیں اور کرداروں کے گندے ہیں. وہ مالی کیوں تمہارے گلشنوں میں پھول بوئے گا. وہ مالی کیوں تمہارے گلشنوں میں پھول بوئے گا. باغیچے جلا دینا جس ظالم کے دھندے ہیں. جو باغیچے جلا رہا ہے تو وہ وہاں پر آپ کے باغ میں کیسے پھول وہاں پر ڈالے گا, وہ تو باغیچے جلا رہا ہے. اور ہجرت کر تو لی ہم نے یہاں اسلام کی خاطر, یعنی ہندوستان سے یہاں پہ آئے ہم اسلام کی خاطر. ہجرت کر تو لی ہم نے یہاں اسلام کی خاطر. غلام ذہن اب تک ہند کی رسموں میں بندے ہیں. وہی رسمیں, وہی ہمارا سارا ہے. اوروں کے سجدوں کی فکر چھوڑ دے اب زین. اوروں کے سجدوں کی فکر چھوڑ دے اب زین. جس کے جو اعمال ہیں سو اس کے کندھے ہیں. اپنی فکر کر, اپنے آپ کو ٹھیک کر اور اپنا کردار پیش کر. اس انداز کے ساتھ حضور کی ذات کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی, عشق بھی پیدا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.